السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں ہے جو اسلام کے شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئی اور بیت العقبہ میں شریک ہوئی۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئی، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امرۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیجہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈھے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن کمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر وہ آج بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے جن میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈھے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر 2 جرح تھی، اس لیے جرح سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج ہوا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمر الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ احد کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہم پیدل تھے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح سے پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملے کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا، سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نپٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو میں زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئی، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا اور پٹی باندھی، اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ رضی اللہ عنہا
اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دی اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نپٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائی دی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جس کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دشمن سے لڑنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔